بہت پرانی بات ہے، ایک عظیم بادشاہ ہمایوں اپنے وسیع سلطنت پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ بہت منصف، بہادر اور رحم دل تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 کی شادیاں ہو چکی تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی مانور کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ مانور بے حد خوبصورت تھی، مگر جو چیز اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی وہ تھے اس کے سونے جیسے چمکدار بال۔ ان بالوں کی چمک اتنی تیز تھی کہ جب وہ دھوپ میں چلتی تو ایسے لگتا جیسے سورج کی روشنی خود اس کے گرد دمک رہی ہو۔ ماں نور ایک نرم دل اور نیک لڑکی تھی، مگر اسے اپنی آزادی بہت عزیز تھی۔ وہ دن کے وقت محل سے نکل کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگلوں اور ندیوں کے کناروں پر گھومتی تھی۔ ایک دن ماں نور اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریائے سبز کے کنارے پہنچی۔ سب لڑکیاں خوشی خوشی نہا رہی تھیں کہ ماں نور کے کچھ سنہرے بال پانی میں گر گئے۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ معمولی سی بات کس طرح اس کی زندگی کو بدل دے گی۔ اسی دن دور ایک اور سلطنت کا شہزادہ تیمور اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا تھا۔ شکار کرتے کرتے وہ دریا کے قریب پہنچ گئے، جہاں اس کے دوست نہانے لگے۔ اچانک تیمور کے ایک دوست کو پانی میں سنہری بال نظر آیا۔ دوست حیرت سے، شہزادے تیمور، دیکھو یہ کیسا خوبصورت بال ہے، کیا تم نے کبھی ایسا بال دیکھا ہے؟ تیمور نے بال ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی اس کی نظر اس چمک پر پڑی، اس کا دل دیوانہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو حکم دیا کہ اس بال کی مالک کو تلاش کیا جائے، مگر مہینے گزر گئے اور کوئی خبر نہ ملی۔ تیمور اپنے کمرے میں اس سنہرے بال کو روزانہ دیکھتا اور آہستہ آہستہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ عشق اتنا شدید تھا کہ وہ کھانے پینے سے بھی بے پرواہ ہوتا گیا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ ایک دن ایک بوڑھا مسافر تیمور کے محل میں آیا۔ وہ دور دراز سے سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ جب اس نے تیمور کو بیمار دیکھا تو اس نے وجہ پوچھی۔ تیمور نے اسے سنہرے بال کی کہانی سنائی۔ مسافر نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ شہزادی دیکھی ہے۔ اس کا نام ماں نور ہے اور وہ بادشاہ ہمایوں کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اگر تم واقعی اسے پانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے محل تک جانا ہوگا۔ یہ سن کر تیمور کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ اس نے فوراً سفر کی تیاری کی اور اپنی سلطنت کو چھوڑ کر ماں نور کی تلاش میں نکل پڑا۔ تیمور نے سفر کے دوران بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، جنگلوں کے وحشی جانور، لٹیروں کے گروہ اور خطرناک دریا، مگر وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آخر کار مہینوں کے سفر کے بعد وہ بادشاہ ہمایوں کے محل تک پہنچ گیا۔ تیمور نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور بادشاہ کے قدموں میں جھک گیا۔ بادشاہ غصے سے، تم جانتے ہو کہ تم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ میری سب سے قیمتی چیز، میری بیٹی ماں نور۔ اگر تم واقعی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری 3 شرائط پوری کرو۔ تیمور اعتماد کے ساتھ، جو بھی شرطیں ہوں میں انہیں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں سونے کی وادی میں جانا ہوگا اور وہاں سے سنہرے پھول لے کر آنا ہوگا، مگر یاد رکھو وہاں کے محافظ کسی کو بھی اس جگہ سے زندہ واپس نہیں آنے دیتے۔ تیمور نے یہ بات سنی اور سفر پر نکل گیا۔ سونے کی وادی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں کے محافظ نہایت خطرناک مخلوق تھے، مگر اپنی عقل اور بہادری سے اس نے انہیں شکست دی اور سنہرے پھول لے آئے۔ اب بادشاہ نے دوسری شرط بتائی، تمہیں بھوتوں کے قلعے میں جانا ہوگا اور وہاں سے جادوئی پتھر لانا ہوگا جو صرف ایک سچے دل والے کو ہی مل سکتا ہے۔ تیمور نے قلعے میں داخل ہو کر بھوتوں کا مقابلہ کیا۔ ان کی دھوکہ بازیوں کے باوجود تیمور کی محبت کی طاقت نے اسے جادوئی پتھر حاصل کرنے میں مدد دی۔ اب بادشاہ نے آخری شرط بتائی، تمہیں اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوگا، ایک ایسا امتحان جو کسی نے کبھی نہیں دیا۔ تیمور نے بغیر سوچے سمجھے شرط قبول کر لی۔ کیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیا ماں نور کی محبت سچی ثابت ہوگی؟ بادشاہ نے تیمور کو محل کے تہ خانے میں لے جا کر کہا، یہ میرا آخری امتحان ہے۔ یہاں ایک زہریلا سام موجود ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اگر تمہیں واقعی ماں نور سے محبت ہے تو تمہیں اس سام کے سامنے بیٹھ کر ایک رات گزارنی ہوگی۔ تیمور کی آنکھوں میں خوف کے آثار تک نہ تھے۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ سام کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس کا پھنکار خوفناک تھا، مگر تیمور کی محبت کا حوصلہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ رات کی تاریکی میں تیمور نے اپنی محبت کو یاد کیا، ماں نور کی خوبصورت آنکھیں، اس کے سنہرے بال، اور جیسے ہی اس کی محبت کی شدت بڑھتی گئی، سام کی پھنکار کمزور پڑنے لگی۔
صبح ہوتے ہی دروازہ کھلا اور تیمور زندہ سلامت باہر نکلا۔ بادشاہ حیرت زدہ ہو کر بولا، تم نے میری تینوں شرطیں پوری کر لی، مگر ابھی بھی ایک فیصلہ باقی ہے۔ اس نے ماں نور کو بلایا اور کہا، بیٹی، یہ وہ شہزادہ ہے جو تمہارے عشق میں تمام مشکلات کا سامنا کرتا رہا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ماں نور تیمور کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ محبت جو اس نے سنی تھی اب حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر ماں نور کے دل میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ ماں نور، شہزادے تیمور، میں جانتی ہوں کہ تم نے میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا ہے، مگر محبت ایک امتحان سے نہیں بلکہ دل کے جذبات سے ثابت ہوتی ہے۔ ماں نور نے تیمور سے کہا، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تمہیں اپنی سلطنت چھوڑ کر میرے ساتھ میرے محل میں رہنا ہوگا، کیا تم تیار ہو؟ تیمور نے بغیر کوئی ہچکچاہٹ کے کہا، اگر تم میری زندگی میں ہو تو مجھے سلطنت کی ضرورت ہی نہیں۔ ماں نور نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تمہیں کل صبح تک اپنی سلطنت کو چھوڑ کر یہاں آنا ہوگا، اگر تم ایسا کر سکو تو ہماری محبت سچی ہے۔ تیمور نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا اور فوراً اپنے ملک کو چھوڑ کر بادشاہ ہمایوں کے محل میں آ گیا، مگر جیسے ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچا، اسے معلوم ہوا کہ ایک اور زبردست مسئلہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ کی سلطنت کے دشمنوں کو خبر مل چکی تھی کہ تیمور اپنی سلطنت چھوڑ کر آیا ہے۔ انہوں نے تیمور کو مارنے کے لیے قاتلوں کا جتے بھیج تیمور کو محل کے باہر ہی قاتلوں نے گھیر لیا۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی، تیمور نے اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار اٹھایا اور ایک ایک کر کے قاتلوں کو شکست دی، مگر آخر میں وہ خود بھی شدید زخمی ہو گیا۔ تیمور کو زخمی حالت میں محل کے اندر لایا گیا۔ ماں نور نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی، وہ رو پڑی اور تیمور کے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ ماں نور، تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری محبت سچی ہے۔ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے یہ شرط رکھی تھی، مگر اب مجھے کوئی شرط امتحان نہیں چاہیے۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت امتحانوں کی محتاج نہیں ہوتی ماں نور، محبت تو دلوں کی سچائی ہے جو ہم دونوں میں موجود ہے۔ بادشاہ ہمایوں نے تیمور کی قربانی اور سچی محبت دیکھ کر اسے اپنی بیٹی ماں نور کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی اور ایک عظیم الشان جشن منایا گیا۔ ماں نور اور تیمور کی محبت کی کہانی دور دور تک مشہور ہوئی۔ تیمور نے اپنی سلطنت کو چھوڑنے کے باوجود محبت میں سب کچھ پایا۔ دونوں نے ایک ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاری۔ محبت میں امتحانات ضرور آتے ہیں، مگر حقیقی محبت ہمیشہ ان امتحانوں میں کامیاب ہوتی ہے۔